السلام علیکم، سفی نیوز میں خوش آمدید۔ سعودیوں کے نام پر کاروبار، 5 سال قید اور 50 لاکھ ریال جرمانہ۔ اس کے علاوہ سعودی وزیر داخلہ پاکستان میں روڈ ٹو مکہ کا معاہدہ۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی میں پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی اشیاء اور غلاف کی نمائش سمیت سعودی عرب سے 3 اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ بنا ٹائم گوائے بڑھتے ہیں پہلے خبر کی جانب۔ پہلا خبر ہے سعودیوں کے نام پر کاروبار، 5 سال قید اور 50 لاکھ جرمانے کے حوالے سے۔ یہ قانون ابھی سے نہیں ہے، کافی پہلے سے ہے۔ جتنے بھی غیر ملکی جو سعودیوں کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں ان کو بتاتے چلے کہ سعودیوں کے نام پر غیر ملکیوں کے کاروبار کے خاتمے کے حوالے سے استعداد تجارتی پردہ پوشی جو قومی پروگرام سعودی حکومت نے کافی پہلے شروع کیا تھا، اس کے تحت مارکیٹوں میں تفتیشی مہم کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ مدینہ منورہ میں سونے زیورات کی دکانوں پر تجارتی پردہ پوشی ختم کرانے کے لیے 51 شو رومز پر تفتیشی کارروائیاں کی گئی۔ تفتیشی ٹیم نے مشکوک شو رومز کے مالکان کو تجارتی پردہ پوشی کے حوالے سے پوچھ گچھ کے لیے انہیں دفتر میں طلب کیا اور ایک شو روم پرمٹ نہ ہونے پر سیل کر دیا۔ تجارتی پردہ پوشی ایک بار پھر بتاتے چلے کہ سعودی حکومت کا قومی پروگرام ہے، یعنی وہ سعودیوں کے نام سے جو غیر ملکی کاروبار کر رہے ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں، یعنی سعودی عرب میں کوئی غیر ملکی سعودی کے نام پہ اپنا کاروبار نہیں کر سکتا۔ اسی قانون میں سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ کسی غیر ملکی پر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ سعودی کے نام سے اپنا کاروبار چلا رہا تھا تو اس کو 5 سال قید اور 50 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا ہوگی۔ اس کے علاوہ قانون میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غیر قانونی رقم ضبط کر لی جائے گی۔ تو یہ پہلی خبر تھی۔ بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ دوسرا خبر ہے مسجد نبوی میں پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی اشیاء اور غلاف کی نمائش۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ نے پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں خانہ کعبہ اور اس کے غلاف کی نمائش کا انعقاد کیا ہے۔ تصویریں آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں۔ نمائش میں خانہ کعبہ سے متعلق کئی اہم اشیاء سجائے گئے ہیں۔ زائرین نمائش میں خانہ کعبہ میں استعمال ہونے والے آلات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کو معطر کرنے کے لیے استعمال کی جانے والے خوشبویات، عود، عرق، گلاب اور بخور کو بھی نمائش میں رکھا گیا ہے۔ غلاف کعبہ کے پرانے ٹکڑے، خانہ کعبہ کے اندرونی پردے، باپ کعبہ کے پردے، قندیلیں، غلاف کعبہ کی سلائی میں کام آنے والی مشین بھی نمائش میں رکھی گئی ہے۔ مسجد نبوی میں ہونے والی غلاف کعبہ نمائش کے شوقین کو غلاف کی تیاری میں حصہ لینے کا بھی موقع دیا جا رہا ہے۔ نمائش میں خانہ کعبہ کے اہم حصوں کی خوبصورت تصاویر بھی سجائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر باپ کعبہ، کعبے کی کنجی، حجر اسود اور رکن یمنی کی تصویر نمائش میں رکھی گئی ہے۔ ان دنوں اگر آپ مسجد نبوی جاتے ہیں تو کعبہ کی اشیاء اور غلاف کی نمائش کے لیے وہاں ضرور جائیے گا، زیارت ضرور کیجیے گا۔ حرمین شریفین انتظامیہ کی جانب سے یہ بہت اچھا اقدام ہے کیونکہ ہر شخص تو قصوۃ الکعبہ فیکٹری نہیں جا سکتا۔ تو یہ دوسری خبر تھی۔ بڑھتے ہیں تیسری خبر کی جانب جو کہ سعودی وزیر داخلہ پاکستان میں روڈ ٹو مکہ کا معاہدہ اس حوالے سے ہے۔ بتاتے چلے کہ نائب وزیر داخلہ ڈاکٹر ناصر بن عبدالعزیز پاکستان کے سرکاری دورے پر ہے۔ سعودی نائب وزیر داخلہ ڈاکٹر ناصر بن عبدالعزیز نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران پاکستانی عازمین حج کے سفر کو آسان بنانے کے لیے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان روڈ ٹو مکہ معاہدے پر دستخط ہوئے۔ استقبالیہ تقریب میں پاکستانی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور متعدد پاکستانی حکام کے علاوہ اسلام آباد میں سعودی سفیر نواب الملکی بھی موجود تھے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود نے کہا ہے کہ روڈ ٹو مکہ کے تحت رواں سال امیگریشن کے تمام معاملات اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہوں گے۔ وزیر مذہبی امور کا کہنا تھا کہ 26,000 عازمین اس سال روڈ ٹو مکہ سے سعودی عرب کا سفر کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیگر ایئرپورٹس پر روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ اگلے سال سے شروع ہوگا۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ 21 مئی کو حج آپریشن شروع ہوگا۔ پہلی پرواز مدینہ جائے گی، یعنی پاکستان سے حجاج کرام کی پہلی پرواز 21 مئی کو مدینہ جائے گی۔ دوسری جانب تحریب سے خطاب کرتے ہوئے سعودی سفیر نواب سعید الملکی نے
کہا کہ روڈ ٹو مکہ بڑا اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت اپنے مہمانوں کی مکمل خدمات کے لیے تیار ہے۔ سعودی سفیر نے کہا کہ حج کے انتظامات کی کاسٹ $4,000 سے بھی کم ہو گئی ہے۔ ایک ہی چھت کے نیچے پاکستانی عازمین کو سہولت ملے گی۔ سعودی سفیر نواب المالکی نے مزید کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے روڈ ٹو مکہ کے حوالے سے اقدامات پر شکر گزار ہوں۔ تو یہ تھے 3 اہم خبریں جو آپ کے ساتھ کور کیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔